جن لوگوں کا مزاج یا جن کی روح ہر وقت اپنے رب کے لیے فریاد میں ہوتی ہے، اس کی طلب میں ہوتی ہے، ورنہ اذانیں تو سارا دن ہوتی رہتی ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تکلیف میں کوئی ہو اور آوازیں تو ہمیں آئیں لیکن ہم منہ پھیر لیں اور دوسری طرف ہو جائیں، کہ آپ اچھے بھلے بیٹھے تھے، کام کر رہے تھے، اچانک سے ایک شخص آیا، اس نے کیا کچھ بھی نہیں اور آپ کا کام خراب ہو گیا، اور آپ کے ذہن نے یہ حرکت کی، آپ کے مزاج کو بیدار کیا کہ یہ جو فلاں شخص آیا تھا یہ بدشگون تھا، کہ ایک بدشگونی کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیدار ہو گئی کہ اس نے کچھ کر دیا، کچھ کہہ دیا، کہ ہم ساری زندگی شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ویسے زندگی ہے، اس میں اگر تھوڑا بہت شک کر بھی لیں تو اچھا، رونق لگی رہتی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن ذہن اتنا جکڑا ہوا ہو کہ آپ ہر وقت طنز، تنقید، لڑائی جھگڑے میں رہیں، کہ اس کے اندر آپ یہ خوشی بھول جائیں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی درویش آیا، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، آپ کے شہر میں کوئی درویش آیا، آپ بھول گئے، آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے، اب وہ بھی بھول جاتے ہیں، بس اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کچھ مائنس پلس کر لیں، کچھ لڑ لیں، کچھ چھین لیں، کچھ دے دیں، کہ ذہن جکڑ جاتا ہے۔ کہ جب آپ کسی چیز میں اٹک جائیں، اسی کا نام پریشانی ہے، کہ کسی چیز میں اٹک جانے کا نام پریشانی ہے۔ زندگی کے سلسلے ایسے ہی چلتے ہیں کہ غمی پھر خوشی، پھر غمی پھر خوشی، کہ وہ انسان جس کو ہم اچھا انسان کہہ دیں یا کسی کو ہم برا انسان کہہ دیں، کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیزوں کے اندر اچھائی کو تلاش کرتا ہے، کہ برا انسان کون ہوگا، کہ جی آج شہر میں تو بڑا رش تھا، جگہ ہی نہیں ملی، لیکن پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھا انسان کون ہے، کہ جی الحمدللہ، سبحان اللہ، رونق لگی ہوئی ہے شہر میں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مثبت پہلو اور مثبت چیزوں کو تلاش کرنا، کہ اگر آپ کے مزاج کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ تصور کریں کہ آنے والا بدشگونی لے کر آیا، یا آپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ اس نے آپ کا کام خراب کر دیا، کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر آسانیوں کو تلاش کرتا ہے، بہتری کو تلاش کرتا ہے، کہ آپ کے مزاج کے اندر جو ہوگا، جو آپ کا انداز نظر ہوگا، قدرت آپ کو وہی نظارے دکھانے شروع کر دیتی ہے۔ کہ ایک بلی تھی، ایک بلی کو ایک ملکہ بن گئی، حکومت مل گئی، جیسی اس کو حکومت ملی، تقریر کر رہی تھی، واز کر رہی تھی، بہت زیادہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی تھی، کہ اچانک اس کو سامنے نظر آتا ہے ایک چوہا، سارا تخت و تاج چھوڑتی ہے، چوہے کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ کہ سب سے پہلے تو آپ یہ تلاش کریں کہ آپ کا جو مزاج ہے، بلی کا کام سیاست تو نہیں ہے، کہیں آپ کے مزاج میں وہ بلی تو نہیں ہے۔ بلی کیوں چوہے کے پیچھے بھاگی تھی؟ کیونکہ وہ اس کی تمنا تھی، کہ اگر آپ کے مزاج میں وہ بلی والی کیفیت ہے تو پھر آپ ڈھونڈیں پریشانی کا چوہا اور اس کے پیچھے بھاگیں سب چھوڑ کے، لیکن اگر آپ کے مزاج میں ہوگا بلبل تو پھر آپ گنگنائیں گے، مسکرائیں گے، خوشی منائیں گے۔ کہ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ برڈ آف ال اومن، یعنی بدشگون انسان، کہ یہ جہاں جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی برائی کو تلاش کرنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بشیر، جو کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اور جو دوسرا انسان ہے وہ کہے گا کہ بھائی کیا سبحان اللہ، ہر طرف تو برائی برائی چل رہی ہے، توبہ استغفار، کیا مرد، کیا خواتین، کیا فیشن کا زمانہ آ گیا ہے،
کہ برے انسان کو ہر شہر میں ہی چیزیں بری نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ کے مزاج کے اندر وہ فریاد ہو، وہ پکار ہو جو آپ کے مزاج میں رب کے ہونے کے احساس کو بیدار رکھے، کہ مولانا روم تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک مزدور تھا، وہ لکڑی کے ہتھوڑے سے نا کسی چیز کو توڑ رہا تھا، تو وہ اچانک کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں کہ یہ جو لکڑی ہے نا، یہ جس درخت سے جدا ہوئی ہے اس کی یاد میں فریاد کر رہی ہے، اور میری روح جس رب سے جدا ہوئی ہے، اس دنیا میں آئی ہے، وہ اس کو فریاد یاد کر رہی ہے، اور بے اختیار سبحان اللہ نکل رہا ہے۔ کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی یہ جو آوازیں آتی ہیں نا، پانی کی آواز، کسی کے ٹوٹنے کی آواز، کسی کے جڑنے کی آواز۔ ایک شخص تھا، ایک ساز بن رہا تھا، جیسے یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھا، اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک شخص اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ساز بن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ۔ گوش مشتاق یعنی شوق والا کان، کہ گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو بھی ساز میں ہے۔ کہ ابھی آواز نہیں آئی ہے، لیکن جو اس کو بننے کے بعد جو آئے گی وہ میرا کان سن رہا ہے۔ تو آپ کا جو مزاج ہے، کیا آپ کا مزاج اس چیز کو سن رہا ہے جو پروردگار آپ تک پہنچاتا ہے اور آپ سے کروانا چاہتا ہے؟ کہ جو آپ کا مزاج ہوگا وہی آپ کا کردار ہوگا، اور وہی آپ حرکتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مزاج میں یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ناراض مزاج ہے، کہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ کبھی تو راضی ہو جایا کریں، کبھی تو خوش ہو جایا کریں۔ تو آج کی اس شب میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ آج جس طرح سے بھی بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ 13 سال ان چیز کو مکمل ہوئے، میں اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور بلکہ وہ ایک لگن اور وہ جستجو، میں اپنے رب کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ وہ جو ایک مثبت پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کا مشن تھا وہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک ایسے ہی اس کو چلاتا رکھے۔ کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ قائم نہیں رہتی، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ کہ ہم اپنے رب سے ساری زندگی یہ دعائیں مانگتے آئے، پروردگار ہمیں امیر کر دے۔ 50 سال ہو گئے امیر نہیں ہوئے، تو آج یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں غریب ہی کر دے پھر۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر بھی ایسی دعائیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو، ہم کسی امتحان میں تو ہم ڈال نہیں سکتے، ہم اپنے امتحان سے نکل جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ کہ اپنے مزاج کو اگر ہم تھوڑا کر دیں، ایک آخری بات کروں گا پھر اس کے بعد ہم آگے دعا کی طرف بڑھتے ہیں، کہ مزاج اور تمنا جیسے گلاب کا پھول ہے نا، کہ گلاب کا پھول اگر آپ کوئی دیکھیں، کوئی شخص دیکھے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ یہ تو محبوب یا محبت کی علامت ہے، ایک کہنے لگا کہ باغ کی زینت ہے، ایک کہنے لگا کہ خوشبو جو ہے وہ گلاب کے بغیر ادھوری ہے، کوئی اسے کچھ کہنے لگا، کوئی اس کو کچھ کہنے لگا۔ ادھر آگے حکیم صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس گلاب کو ضائع نہ کرو، اس کی تعریفیں بند کرو، اس کا گلقند بناؤ۔ ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جو دیکھنے کا نظریہ اور انداز ہوگا وہ اس چیز کو اسی طرح سے لے کے جاتا ہے۔